کے بنانے کے مقاصد میں سے ایک سب سے بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ ہمیں ایسی سرزمین چاہیے کہ جس میں ناموس خدا، ناموس مصطفیٰ، ناموس صحابہ واہل بیت اطہار اور ناموس اولیاء اس کی حفاظت ہو. ان ہستیوں کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات یا کوئی اس قسم کی گستاخی نہ کر سکے. ہمارا ملک ہو، ہم اس پہ اللہ کی توحید بھی بیان کریں، نبی کی رسالت کو بھی، اہل بیت اطہار اور اصحاب کی جو ہیں ان کی خدمات کو بھی، اور اولیاء سلف صالحین کی جو خدمات ہیں دین اسلام کے لیے ان کو بھی ہم بیان کریں. کوئی ہمارے ملک کے اندر ان ہستیوں کے بارے میں گستاخی نہ کرے. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بڑی کوشش اور بڑی جدوجہد کے بعد چند دن پہلے قومی اسمبلی میں اور پھر سینٹ کے اندر بھی ایک بل جو ہے وہ پاس ہوا، اور یہ خاص طور پہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کے لیے. چونکہ سب سے بڑی خوشی ہمیں ہے کہ ہم وہ ہیں جو آل والے بھی ہیں، اصحاب والے بھی ہیں، اور ہم وہ ہیں جو اولیاء کے وارث بھی ہیں. بقیہ اس قانون کے بننے پہ کئیوں کو آل کے لحاظ سے تکلیف ہے، کئیوں کو اصحاب کے لحاظ سے تکلیف ہے، اور کئیوں کو داتا صاحب کے لحاظ سے تکلیف ہے. یہ سنی ہی ہے جو سینہ کھول کے اس قانون کے منظور ہونے پر خوشی کا اظہار کر سکتا ہے. بل یہ پاس ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا تو قانون پہلے سے موجود ہے. حضور کی آل، آپ کے اصحاب، ازواج مطہرات اور اولیاء سلف صالحین، ان کی شان میں جو بھی گستاخی کرے اور گستاخی ثابت ہو جائے تو قانون یہ پاس ہوا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے عمر قید کی سزا ہوگی. اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑی یہ یعنی ہماری خوش نصیبی ہے، خوش آئند بات ہے. اور ہم اس موقع پر ان لوگوں کو، قومی اسمبلی کے وہ ارکان، سینٹ کے وہ اراکین جنہوں نے اپنا اپنا کردار اس بل کے منظور ہونے پہ ادا کیا، ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعاگو ہیں کہ رب ذوالجلال ان کی جتنی بھی زندگی ہے اللہ تعالیٰ ایمان والی اور سلامتی والی ان کو زندگی عطا فرما. جہاں یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، وہاں اس قانون کے پس پردہ جب یہ قانون قومی اسمبلی میں اس کے اوپر ڈسکس ہو رہی تھی، سینٹ میں ہو رہی تھی، تو بہت سے چھپے چہرے وہ بھی ہمارے سامنے آئے جنہوں نے اس بل کے پاس ہونے کے خلاف آواز اٹھائی. وہ میں نام نہیں لیتا، مختلف پارٹیوں کے اس میں لوگ وہ موجود ہیں جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. لہذا یہ ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے کہ وہ لوگ جو اب بے نقاب ہو گئے، کل کو جب یہی لوگ ہمارے دروازوں پہ ووٹ مانگنے آئے، چونکہ انہوں نے صحابہ کی ناموس کے بارے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا بس بلکہ ان کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، تو ایسے لوگوں کو جوتے مارو اور کہو کہ جو حضور کے اصحاب کی ناموس کی بات نہ کرے، آل کی ناموس کی بات نہ کرے، ازواج مطہرات کی ناموس کی بات نہ کرے، وہ ہمارے ووٹ کا حقدار نہیں. ووٹ کا حقدار وہی ہے جو قومی اسمبلی میں بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات کرتا ہے، اصحاب کے ناموس کی بات کرتا ہے، آل کی ناموس کی بات کرتا ہے، اولیاء سلف صالحین کی ناموس کی بات کرتا ہے. جہاں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین ننگے ہوئے، وہاں اس قانون کے پاس ہونے پہ کچھ فرقے کے لوگ بھی بے نقاب ہوئے. لہذا ہم ان کے بھی نام نہیں لیتا، وہ بھی سوشل میڈیا پہ سب کے سامنے جو لوگ وہ بکواسات کر رہے ہیں اور اس قانون کے خلاف آواز اٹھا کے وہ کہتے ہیں یہ صرف قانون پاس کر کے ایک مسلک کو راضی کیا گیا. تو جاہلو، یہ کس مسلک کی بات ہے؟ کیا صدیق اکبر نبی کے صحابی ہونے کی وجہ سے سارے ایمان والوں کے لیے وہ مرکز ایمان ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن و حسین، حضرت مولا علی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے
وہ پورے روئے زمین پہ بسنے والے مومنین کے لیے مرکز ایمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک مسلک کی بات نہیں، نہ ایک ملک کی بات ہے، بلکہ پوری روئے زمین پہ بسنے والے مسلمانوں کی آواز ہے۔ اب وہ لوگ جو ان کے لوگ تو بے نقاب ہو گئے، لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے مسلک کے لوگوں سے، وہ لوگ جو یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کے باوجود ان کے ساتھ جا کے جفیے ڈالتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ داتا صاحب کا خطیب کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ حق بات کرنے پہ اگرچہ کئیوں کو مرچیں لگے تکلیف ہو، لیکن یہ اس منصب کا حق ہے کہ یہ بتایا جائے، کوئی بھی ہو، وہ کوئی بڑے سے بڑا مفتی کیوں نہ ہو، کسی بڑے بڑے آستانے کا گدی نشین کیوں نہ ہو، پیر کیوں نہ ہو، ان لوگوں سے جو آج یہ بے نقاب ہوئے کہ یہ قانون کیوں پاس ہوا، تمہارا کیا ضمیر اب بھی گوارا کرے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ جا کے جفیاں ڈالو یا ان کے ساتھ جا کے مصافحہ کرو؟ کس منہ سے تم اب ان کے ساتھ جا کے ملو گے؟ کس منہ سے ان کے ساتھ بیٹھو گے جو آج بے نقاب ہو کر سر عام آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قانون کے مخالف ہیں؟ یہ صرف ایک مسئلہ کو رعایت دی گئی، لہذا ان لوگوں کے مردہ ضمیر ہم جگانا چاہتے ہیں کہ کہاں ہے تمہاری مسلکی غیرت جو اب بھی نہ جاگے؟ تو پھر اپنے ایمان کا فکر خود کرو، جو آج ناموس اہل بیت، ناموس صحابہ، ناموس ازواج مطہرات، ان کے حق میں آج اگر کوئی آواز نہ اٹھائے گا، خدا کی قسم قبر و حشر میں اس کی کامیابی نہیں ہے، کامیابی اسی کی ہے جو رسول اللہ کی ہر نسبت کا ادب اور احترام کرنے والا ہے۔